السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا محمد نجم الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو کلاسز NR چینل۔ آپ اردو کلاس کا چینل دیکھ رہے ہیں۔ اردو قواعد میں سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے اسم، جس کو ہم لوگ نون کہتے ہیں۔ چلیے آج سب سے پہلا چیپٹر ہے اسم کے بارے میں آپ کو میں بتانے کے لیے کوشش کروں گا۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا تھیمس میں کہ اسم کا ٹاپک تھا، تو ہم جانیں گے اردو کے قواعد میں، اردو کے گرامر میں اسم کہتے کس کو ہے۔ یہ اپنا میں PDF فائل کھولا ہوں آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے سمجھانے کے لیے۔ اسم کی تعریف کیا ہے یہ دیکھیے۔ کسی شخص، جگہ، چیز اور کیفیت کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی تعریف ہے جس کو میں مثالوں کے ذریعے سے آپ کو سمجھاؤں گا۔ اوپر دیکھیے یہ کچھ پیراگراف ہے، اس کو ہم پڑھ کر سناتے ہیں آپ کو، آپ بھی سنیے۔ حامد، شاہد اور موہن دہلی کا لال قلعہ دیکھنے گئے۔ دہلی کی تاریخی عمارتوں میں لال قلعہ، قطب مینار، جامع مسجد اور پرانا قلعہ بہت مشہور ہے۔ لال قلعہ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے بنوایا تھا۔ یہ قلعہ لال پتھر کا بنا ہوا ہے۔ تینوں لڑکوں نے ٹکٹ خریدے اور قلعے کے اندر گئے۔ قلعے میں کئی عمارتیں بنی ہوئی ہیں، لیکن موٹی مسجد کی خوبصورتی کا کوئی جواب نہیں۔ اسے دیکھ کر لڑکوں کو بہت خوشی ہوئی۔ تین لڑکے لال قلعہ دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس تصویر میں کہ تین لڑکے لال قلعہ دیکھ رہے ہیں، اور یہ شاہجہاں بادشاہ ہے، یہ قطب مینار ہے۔ آپ نے دیکھا اس عبارت کے پہلے جملے میں 5 نام آئے۔ 5 نام کون کون تھے؟ یہ 3 نام ہو گئے، حامد، شاہد، موہن، دہلی، لال قلعہ۔ اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں۔ یہاں دیکھیے حامد، شاہد اور موہن اشخاص کے نام ہے۔ اشخاص، آپ کہیں کہ اشخاص کس کو کہتے ہیں؟ اشخاص کا مطلب یعنی یہ شخص کا جمع ہے۔ شخص کا ہجے لگا کر میں بتا دیتا ہوں، شین خ صاد، شخص۔ شخص مطلب جو انسان وغیرہ کہتے ہیں، انسان کو ہی کہتے ہیں شخص۔ موہن اشخاص کے نام ہے، جبکہ دہلی اور لال قلعہ جگہ کے نام ہے۔ یہ یہاں پر دیکھیے 5 چیز کا نام میں بتایا تھا ابھی جملے میں 5 چیز کا نام ہے، تو اس میں سے 2 جگہ کا نام ہے اور 3 آدمی کا نام ہے۔ اس کے علاوہ پتھر اور ٹکٹ بھی کسی چیز کے نام ہے۔ آخری جملے میں خوشی ایک کیفیت کا نام ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کسی شخص، جگہ، چیز اور کیفیت کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اسم کی تعریف یا اسم کہتے کس میں۔ اسم وہ ہے کسی شخص، جگہ یا چیز اور کیفیت کے نام کو اسم کہتے ہیں۔ اوپر دی عبارت میں حامد، شاہد اور موہن تینوں کو لڑکوں کہا گیا ہے، یعنی یہ 3 جو نام ہے یہ لڑکا کہا گیا اس کو۔ اسی طرح لال قلعہ، قطب مینار، جامع مسجد اور پرانے قلعے کے لیے عمارت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ عمارت جو ہے یہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ یہ لال قلعہ، قطب مینار، جامع مسجد کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ لڑکا اور عمارت ایسے نام ہیں جو ہر لڑکے اور ہر عمارت کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ لڑکا کا لفظ آتے ہوئے کسی ایک شخص یا کسی متعین شخص پر نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور عمارت کوئی بھی عمارت ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک متعین نہیں ہے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ لڑکا اور عمارت ایسے نام ہیں جو ہر لڑکے اور ہر عمارت کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ یہ کلیئر ہو گیا۔ حامد، شاہد، موہن لال قلعہ، موتی مسجد، دہلی لڑکوں، عمارتوں اور جگہ کے خاص نام ہے۔ یہ ساری چیز جو ہے یہ ایک خاص چیز کا نام ہے۔ جیسے کوئی موٹی مسجد ہے تو کسی بھی دوسری مسجد کو ہم موٹی مسجد نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جیسے لال قلعہ ہے، اب لال قلعہ جو ہے اسی کو ہم لال قلعہ کہیں گے، کسی دوسرے قلعہ کو ہم لال قلعہ نہیں کہہ سکتے ہیں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو خاص
نام ہے یہ سب۔ حامد، شاہد یا موہن کے نام سے کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا۔ اسی طرح ہر قلعہ، ہر شہر اور ہر مسجد کو نہ تو لال قلعہ کہا جا سکتا ہے، نہ موٹی مسجد، نہ دہلی۔ آپ تو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا کہ اس میں کہتے کس کو ہے۔ چلیے اور میں آگے بتاتا ہوں۔ کسی عام شخص، عام جگہ اور عام چیز کے نام کو اسم عام کہتے ہیں۔ آپ یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ اس میں بہت چھوٹا ہے، اس میں کا دائرہ بہت وسیع ہے، یعنی دائرہ بہت وسیع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت پھیلا ہوا ہے، سمجھنا پڑے گا۔ اس کے اسم کی بھی بہت قسمیں ہوتی ہیں، جس میں یہاں پر دیکھیے اسم نکیرہ ہے، اسم معرفہ ہے۔ کسی عام شخص، عام جگہ اور عام چیز کے نام کو اسم عام کہتے ہیں۔ اسم عام کو نکیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ کسی خاص شخص، خاص جگہ اور خاص چیز کے نام کو اسم خاص کہتے ہیں۔ اسم خاص کو اسم معرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ اب نکیرہ معرفہ کو ہم اچھے طریقے سے اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے کسی عام شخص، عام جگہ اور عام چیز کے نام اسم نکیرہ کہتے ہیں۔ عام جگہ کون کون ہے؟ جیسے اسٹیشن، دریا، اسکول، یہ عام جگہ ہے، تو اس کو ہم اسم نکیرہ کہیں گے۔ کسی خاص شخص، جیسے آپ کا نام عبداللہ ہے، آپ ایک خاص شخص ہے۔ خاص جگہ جیسے آپ کا گھر ہو گیا، آپ کا پرائیویٹ کوچنگ ہے، یا کوئی بھی جگہ وہ خاص جگہ ہو گیا، اس کو ہم اسم معرفہ کہتے ہیں۔ دنیا کے ہر شخص کو اس کے نام سے پکارا جاتا ہے، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں ان کے اصل نام کے علاوہ دوسرے نام، خطاب یا لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ نیچے دیے ہوئے جملوں سے یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ نمبر 1، مولانا ابوالکلام آزاد۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ تو یہ مولانا ابوالکلام آزاد یہ اس کا اپنا نام ہے یا پھر یہ لقب ہے، کیا ہے؟ کتنے لوگ تو سب ابوالکلام آزاد جانتے ہیں، ابوالکلام آزاد جانتے ہیں، لیکن اس کا اصل نام جو ہے محی الدین احمد ہے۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد جو ہے اس کا اصل نام ہے محی الدین احمد۔ اس کو میں بتاؤں گا اچھے طریقے سے نیچے۔ اس کے بعد 3 نمبر دیکھیے، سچن تندولکر کو ان کی شاندار بلے بازی کے لیے ماسٹر بلاسٹر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تو سچن تندولکر تو اس کا نام ہے، لیکن اس کو لوگ کس نام سے یاد کرتے ہیں؟ ماسٹر بلاسٹر کے نام سے پکارتے بھی ہیں، یاد بھی کہنے والے کہتے ہیں اسے۔ اس کے بعد دیکھیے 5 نمبر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن مریم بھی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے یہ 1 سے لے کر 5 تک کا یہ جملہ جو ہے، ان جملوں میں اب یہاں پر دیکھیے ان جملوں میں سروجنی نائیڈو کے لیے بلبل ہند اور سچن تندولکر کے لیے ماسٹر بلاسٹر کے نام ان کے لقب کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں۔ لقب اسم خاص کی ایک قسم ہے۔ یہ اسم خاص جو تھا یہاں پر، یہ اسم خاص کے بھی ایک بھائی ہیں جس کو ہم لقب کہا جاتا ہے، تو یہ سب اس کے لقب ہوئے۔ چلیے آگے آتے ہیں۔ وہ نام جو کسی شخص کی خوبی یا کمال کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہو اسے لقب کہتے ہیں۔ یعنی لقب کی تعریف وہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ اس کے اندر کمال پیدا کیا گیا ہے، یا پھر جو کسی شخص کی خوبی، یعنی اس کے اندر وہ ہنر ہے جس کی وجہ سے وہ مشہور ہو گیا، اسے لقب کہتے ہیں۔ اس کی مزید مثالیں ہیں بابائے اردو، یہ اردو کی متعلق ہے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق۔ مولوی عبدالحق کو لوگ بابائے اردو بھی کہتے ہیں، جو نام ہے مولوی عبدالحق۔ حکیم الامت، یعنی اقبال کو حکیم الامت کہتے ہیں۔ تو حکیم الامت کیا ہوا؟ یہ لقب ہوا۔ شاعر انقلاب، شاعر انقلاب کا نام کہیں بھی لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے لوگوں کے دماغ میں جوش کا نام آتا ہے، یعنی وہ شاعر انقلاب کے نام سے اسے لقب ملا گیا تھا، شاعر انقلاب کہا جاتا ہے۔ خدائے سخن، خدائے سخن یہ میر کو کہا جاتا ہے۔ خدائے سخن میر کا نام زیادہ مشہور نہیں ہے، لیکن خدائے سخن جب لوگ کہتے ہیں تو فوراً
سب لوگوں کا دماغ میر کی طرف، یعنی میر جو مشہور ہے، جو لقب ہے اس کے خدا سخن کے نام سے۔ مصور غم، راشد الخیری وغیرہ۔ خطاب بھی اسم خاص کی ایک قسم ہے۔ وہ نام جو نمایاں خدمات کے لیے حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے کسی شخص کو دیا جائے اسے خطاب کہتے ہیں۔ مثلا بھارت رتن، یہ بھارت رتن کا جو خطاب دیا گیا ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے بھارت رتن کا خطاب کس کو دیا گیا ہے۔ پدم بھوشن، پدم شری، نجم الدولہ، دبیر الملک، خان بہادر، شمس العلماء۔ تخلص بھی اسم خاص کی ایک قسم ہے۔ یہ ساری مثال یہ جو تھی یہ خطاب کی مثال تھی۔ تخلص بھی اسم کی ایک خاص قسم ہے۔ اکثر شاعروں کے اپنے نام کے علاوہ ایک اور نام بھی ہوتا ہے، وہ اپنی شاعری میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح کے نام کو تخلص کہتے ہیں، جیسے خواجہ میر کا تخلص درد ہے، شیخ محمد ابراہیم کا تخلص ذوق ہے، اور الطاف حسین کا تخلص حالی ہے۔ یہ جو حالی ہے، حالی، ذوق اور درد، یہ سب تخلص ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ آپ نے اوپر لکھے ہوئے جملے میں ابن مریم پڑھا، ابن مریم جو ابھی میں پڑھا تھا اوپر، وہ کیا چیز ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے نام کی مناسبت سے ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ وطن، ماں، باپ اور خاندان کے تعلق سے جو نام مشہور ہو جاتے ہیں اسے کنیت کہتے ہیں۔ جیسے آپ کا نام ہے راشد یا کوئی بھی نام ہے، اگر آپ اپنے ابو کی طرف سے نسبت کر کے اگر مشہور ہوتے ہیں وہ کنیت کہلاتا ہے۔ یہ اسم خاص کی ایک قسم ہے۔ اسم خاص کی طرح اسم عام کی بھی قسمیں ہیں۔ ان قسموں کو سمجھنے کے لیے نیچے دی ہوئی عبارت پڑھیے۔ حامدہ نے اپنی بیٹی سے لوٹا مانگا، وہ لٹیا لے آئی۔ دادی نے حامدہ سے کہا کہ ننھے کے سامنے کٹورا، کٹوری اور گھنٹی رکھ دو، وہ کھیلتا رہے گا۔ اس کے آگے چاقو، قلم اور کنگھا رکھا ہے، ان چیزوں کو اٹھا لو۔ دادا نے ننھے کو بہلانے کے لیے میاؤں میاؤں، گٹرگو اور ککروکو وغیرہ کی آوازیں نکالے۔ دادی نے حامدہ سے پوچھا، دوپہر ہو گئی، زینب اب تک اسکول سے گھر نہیں آئی، وہ صبح سے بھوکی پیاسی ہوگی۔ اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے کچھ تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ یہ تصویریں آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ کٹوری ہے، یہ کٹورا ہے۔ تو اس میں فرق دیکھیے کیا ہے۔ کٹوری چھوٹا، یہ کٹورا بڑا۔ لٹیا چھوٹا، لوٹا بڑا۔ صندوق چھوٹا، صندوقچہ یہ بڑا۔ یہ ویڈیو بہت بڑی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی پڑھائی کرنی ہے تو کچھ تو جاننا پڑے گا، تو میں ریگولر کرتا ہوں اسے۔ اس عبارت میں آپ نے کئی چیزوں کے نام پڑھے، جیسے لوٹا، لٹیا، کٹورا، کٹوری، چاقو، قلم، میاؤں میاؤں، دوپہر، صبح، اسکول، گھر وغیرہ۔ یہ سب اسم عام ہیں، لیکن اپنی خصوصیت کے اعتبار سے ان کی الگ الگ قسمیں ہیں۔ وہ لفظ جو کسی چیز کو بڑا یا بھاری بھرکم کر کے ظاہر کرے اسے اسم مکبر کہتے ہیں، جیسے لٹیا سے لوٹا، پتیلی سے پتیلا، کٹوری سے کٹورا، گھنٹی سے گھنٹا وغیرہ۔ وہ لفظ جو کسی چیز کو چھوٹا کر کے ظاہر کرے اسے اسم مصغر کہتے ہیں، جیسے صندوق سے صندوقچہ، باغ سے باغیچہ، کتاب سے کتابچہ۔ کتابچہ کو کتنے لوگ کتا کا بچہ پڑھ لیتے ہیں، کتا کا بچہ بھی لکھا جاتا ہے اسی طرح، لیکن آپ کو دھیان میں رکھنا پڑے گا کہ سینٹینس جو جملہ بناتے ہیں
تو اس کے پچھلے آگے کے دیکھ کر آپ اندازہ لگا لیں گے یہاں پہ کتاب کی بات ہو رہی ہے یا کتا کے بچے کی بات ہو رہی ہے۔ وہ لفظ جو کسی ہتھیار، اوزار یا آلہ کے نام ظاہر کرے اسے اسم آلہ کہتے ہیں، جیسے چاقو، قلم، تلوار، پیچکس، ہتھوڑا، چھینی، اکنگھا وغیرہ۔ بس 2-4 منٹ اور لگے گا، اس کو میں یہ چیپٹر میں ختم کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس میں کی پوری بات معلوم ہو جائے۔ وہ لفظ جو کسی جاندار یا بے جان اشیاء کی مخصوص آوازوں کی ظاہر کرے اسے اسم صوت کہتے ہیں۔ صوت کا مطلب جو ہوتا ہے یہ آواز ہے، یعنی صوت جو کہا جاتا ہے آواز کو کہا جاتا ہے۔ تو جیسے میاؤں میاؤں، ککروکو، گٹرگو، چوں چوں، کھٹ کھٹ، چھن چھن وغیرہ یہ اسم صوت کہلاتے ہیں۔ وہ لفظ جو کسی جگہ یا وقت کے نام کو ظاہر کرے اسے اسم ظرف کہتے ہیں۔ اب اسم ظرف کہتے کس کو ہیں؟ تو اسم ظرف وہ ہے جو کسی جگہ یا وقت کے نام کو ظاہر کرے، جیسے گھر، کتب خانہ، چوراہا، اسکول، صبح، دوپہر، شام وغیرہ۔ اب اسم ظرف کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ وہ لفظ جس سے کسی مقام کا علم ہو اسے اسم ظرف مکان کہتے ہیں، جیسے عیدگاہ، اسکول، کتب خانہ، یہ اسم ظرف مکان ہے۔ وہ لفظ جس سے وقت کا پتہ لگے اسے اسم ظرف زمان کہتے ہیں۔ زمان مطلب یعنی زمانہ، جیسے صبح، دوپہر، کل، پرسوں، یہ اسم ظرف ہے۔ آج کا جو ٹاپک تھا اسم کے بارے میں بتانے کا، تو میں نے پوری بات بتا دی اسم کے بارے میں۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں اور یہ ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہے تو ایک سبسکرائبر تو بنتا ہے، اور ایک لائک، اور اپنے دوستوں اور احبابوں میں اس کو شیئر کرنا نہیں بھولیں۔